تو لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا نے بنایا ہمیں چھوڑ دیا، بس ہمیں اس کو غرض نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، بس اب ہم خود آزاد ہیں جو مرضی کریں اور مر کے ہم ختم ہو جاتے ہیں. انہیں جب کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ نے اپنا پیغام پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک بھیجا ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، بے شمار پیغمبر دنیا میں آتے رہے ہیں اللہ کا پیغام لے کے، اور لاسٹ میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ کا پیغام لے کر آیا، اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم، اور آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ. اب آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ جس نے کائنات کو بنایا وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس دعوت کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں بھائی اللہ نے، اور یہ آج سے اعتراض نہیں ہو رہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، حضرت موسیٰ نے دین کی دعوت دی، حضرت عیسیٰ نے دین کی دعوت دی، تمام پیغمبروں پر ایک اعتراض تھا کامن. سب کا یہ کہنا تھا، لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے آپ کو کیوں سیلیکٹ کیا؟ اگر کوئی اس کائنات میں خدا ہے تو براہ راست مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کیوں نہیں کرتا؟ یا اگر اس نے کسی کو سیلیکٹ کرنا تھا، کسی سائنٹسٹ کی سلیکشن کیوں نہیں ہوئی؟ کسی ایسے مالدار آدمی کی سلیکشن کیوں نہیں ہوئی جو قوم میں پہلے سے سردار تھا؟ انبیاء زیادہ تر میجورٹی انبیاء کی غربا اور مساکین کی ہوتی ہے. مالدار پیغمبر دنیا میں بہت کم آئے ہیں، سلیمان علیہ السلام مالدار تھے، داؤد علیہ السلام مالدار تھے، لیکن زیادہ تر جو میجورٹی پیغمبروں کی تھی وہ مالدار نہیں تھی، بلکہ وہ غریب اور مسکین پیغمبروں کی پیغمبر تھے. اور ان کے ارد گرد جو حلقہ لگا ہوتا تھا وہ بھی زیادہ تر غربا اور مساکین کا. تو زیادہ تر اعتراض کیا ہوئے کہ بھائی اللہ نے ان کو سیلیکٹ کیوں کیا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی اس طرح کے اعتراضات ہوئے نا مشرکین کی طرف سے کہ آپ مسکین ہیں، آپ غریب ہیں، آپ کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے، آپ نہریں کیوں جاری نہیں کر دیتے، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے پیغمبر ہے معاذ اللہ، یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ تو بازاروں میں خریداری بھی کرتے ہیں. اگر یہ پیغمبر ہیں تو یہ بازاروں میں خریداری کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ تو ایسے چھو کریں اور ان کے سامنے چیزیں حاضر ہو جائیں. یہ بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کو ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ کیسے پیغمبر ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی نازل کی اور فرمایا قل سبحان ربی، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں بشریت سے اوپر کی کوئی الگ چیز ہوں. سبحان ربی، ہر عیب سے پاک میرا رب ہے. وہ کچھ کرنے نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ روزی کا محتاج، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے، وہ رب ہے. میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں بشر سے الگ کوئی مخلوق ہوں، میرا دعویٰ یہ ہے الکنت الا بشرا رسولا، مجھے اللہ نے انسانوں میں سلیکٹ کر لیا ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو اس سلیکشن پہ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے کہ اللہ نے کیوں سلیکٹ کیا، اس اعتراض کا جواب مجھ سے مانگو. یہ مت میں نے خدائی کا دعویٰ تھوڑی کیا ہے. خدائی کا شف سرکار نے کیا دعویٰ کیا؟ شف سرکار کا کہنا ہے کہ بھائی میں لنگڑوں کو سیدھا کر دیتا ہوں. شف سرکار کا یہی کہنا ہے نا، میں یوں کرتا ہوں، چھو کرتا ہوں. ہمارے الیکشن جب ہو رہے تھے، دیکھو آپ الیکشن جب ہو رہے تھے نا، ایسے یوں کر ایک دم شف سرکار نے پھونک لگائی، ایسی ایسی جگہ سے لوگ جیتے جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے. یہ کس کا کمال تھا؟ شف سرکار. ہمارے یہاں بھی ایک شف سرکار ہے، ایک تو وہ والی ہے نا شف جو پھونکے مار رہی ہے، ایک بہت زبردست قسم کی شف سرکار ہے ہمارے، پورا سیٹ اپ ایک دم الٹا دیتی ہے وہ. خیر، تو اب آپ شف سرکار سے اگر اقرار الحسن نے کیا تھا نا، شف سرکار کے پاس 2-3 لگن جو بیچارے پاؤں سے معذور تھے ان کو لے گیا، ان کو تم ہڈی جوڑ کے دکھاؤ. شف سرکار مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ. کیوں شارٹ ہو گئے؟ اس کو پتا تھا بھائی میرا یہ کام نہیں ہے. وہ پہلے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا توڑا جاتا ہے، پھر ان کو ایسے جوڑا جاتا ہے. سچی اچھی میں یہ کام نہیں کر سکتا.
حالانکہ شوف سرکار آرام سے اقرار الحسن کو کہہ دیتی شوف سرکار کہ بھائی میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، میرے بس میں یہ سب کچھ نہیں ہے، لیکن نہ آنا، پھر پھونکوں کا فائدہ کیا ہوا؟ یہی فرق ہوتا ہے 1 نمبر اور 2 نمبر میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ میں بشریت سے ہٹ کے کوئی الگ مخلوق ہوں، کوئی الگ ہوں، نہ 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 نہ، لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، میرے پاس غیب کا علم ہوتا، ما مسنی السوء، مجھے تو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی، میں خیر ہی اکٹھا کرتا، کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، وہی کس کی طرف آتی ہے؟ میری طرف آتی ہے۔ اللہ ایک ایک کو الگ سے فرشتے کو بھیج کر خطاب نہیں کرتا، یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سارے فرشتوں کی بھی سلیکشن نہیں ہوتی پیغمبر تک وہی لے جانے کے لیے، سارے فرشتوں میں اللہ نے جبریل کی سلیکشن کی ہے، اور پھر جبریل کو حکم یہ نہیں دیا کہ ہر انسان کو قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ہم سب کے پاس الگ الگ فرشتہ آ کے مجھے الگ سمجھایا کرے، مفتی صاحب بس کر دو 4 کافی ہے، اسلام میں اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، شادی کے علاوہ کوئی اور ٹاپک بھی چھیڑ دیا کرو، ان کے پاس الگ سے آگے سمجھائیں گے، ان کے پاس الگ آ کے 5 نمازیں پڑھا کرو، داڑھی رکھا کرو، ابا اماں کا کہنا مانا کرو۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، ناممکنات میں سے ہے یہ۔ اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے، لیکن اللہ دنیا میں اسباب اختیار کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے امریکن گورنمنٹ نے پاکستانی قوم کو کوئی پیغام پہنچانا تھا تو امریکہ نے 24 کروڑ سفیر بھیجے، ہر سفیر ہر گھر میں آ کے بیل بجا کے بتا رہے ہیں امریکن حکومت تم سے عوام سے یہ چاہتی ہے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ایک کو سفیر بنا کے بھیجا جاتا ہے، وہ ایک اناؤنسمنٹ کرتا ہے، پورے ملک میں اس اناؤنسمنٹ کو پھیلا دیا جاتا ہے۔